فرمایا رسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے پھر اس میں پھونک مارتے۔ جب حضرت عیسیٰ پھونک مارتے، یہ قرآن ہے اللہ کا، سورۃ آل عمران ہے، حضرت عیسیٰ پھونک مارتے تو وہ اصلی پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساتھ لوگوں کو کیا کہتے؟ لوگوں، یہ جو پرندہ میں نے مٹی کا بنایا ہے اور اس میں پھونک ماری ہے، پھونک مارنے کے بعد یہ پرندہ اڑنا شروع ہو گیا ہے، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں، یہ سب کام ہوا ہے تو بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اور پھر اللہ فرماتے اُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، عیسیٰ مادر ذات اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا، کوڑی والے پر ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردوں کے ساتھ ہاتھ لگاتے تو مردے بھی زندہ ہو جاتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے؟ لوگوں، یہ جو بینا ہوا ہے اور یہ جو مادہ کوڑی والا تندرست ہوا ہے اور یہ جو مردہ زندہ ہوا ہے، بِإِذْنِ اللہ، یہ سب کچھ ہوا ہے تو اللہ کے اذن کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ اکبر، مردے زندہ ہو گئے، اللہ اکبر، لوگوں نے دیکھا نہیں، اللہ اکبر، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ مردوں کو زندہ کر دیکھا۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب لوگوں کے سامنے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا نا، اللہ اکبر، تو انہوں نے انکار کر دیا اور مختلف مطالبات جو ہے نا وہ پیش کیے، اور وہ مطالبات ان کے کیا تھے؟ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ نے ذکر کیا، کہنے لگے لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا۔ اللہ فرماتے مکہ والے کہنے لگے ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، سب کو آواز کھولو، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، کب تک ایمان نہیں لائیں گے؟ جب تک تو ہمارے لیے زمین میں سے چشمہ جاری نہیں کر دیتا، یا تیرا کھجوروں کا باغ ہو، انگوروں کا باغ ہو، اور ان اپنے باغوں میں سے جگہ جگہ پہ نہریں نہیں جاری کر دیتا، یا کہنے لگے ہمارے اوپر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہیں گرا دیتا، یا تیرا سونے کا کوئی محل ہو، یا تو اللہ کو ہمارے سامنے نہیں لے کے آتا، جب تک اللہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا اور فرشتے اللہ کے ہمارے سامنے نہیں آئیں گے، اس وقت تک بھی ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر کہنے لگے ایک مطالبہ کرتے ہوئے، ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ، ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ اور وہاں سے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کتاب لے کے آ، ہم اپنی آنکھوں سے تجھے چڑھتا ہوا دیکھیں اور اترتا ہوا دیکھیں، تیرے ہاتھ میں ایک کتاب ہو، اور پھر بھی ہم یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اپنے
آنکھوں کے ساتھ کتاب کو دیکھ کے پڑھ نہ لیں کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ یہ سارے مطالبات انہوں نے کیے تو اللہ نے پھر جواب کیا دلوایا؟ فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ اے نبی جی آپ ان کو جواب دے دو میرا رب پاک ہے، سبحان ربی میرا رب پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری سے تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، وہ اللہ پاک ہے، تمہارے بل بوتے پہ اللہ کی حکومت قائم نہیں ہے، ہر قسم کے عیب سے ہر قسم کے نقص سے اللہ پاک ہے۔ اور رہی میری بات هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، ساتھ اللہ نے مجھ پر یہ انعام کیا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا نبی اور رسول بھی بنا لیا ہے۔ میرا کام تو اللہ کا پیغام دینا ہے، یہ تمہارے مطالبات پورے کرنا میرا کام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ میرے بس میں ہے کہ میں تمہارے سامنے جو ہے نا وہ اللہ اکبر کھجوروں کا باغ اگا دوں، انگوروں کا باغ اگا دوں، یا تمہارے سامنے زمین میں سے چشمے جاری کر دوں۔ میرا رب کر سکتا ہے، اگر چاہے تو کہے کن، فوراً وہ کام ہو جائے گا، لیکن اللہ کا اختیار ہے اس میں۔ میرا کام کیا ہے؟ هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ تو اللہ نے معجزات عطا فرمائے اور اس میں اختیار اللہ کا۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ جو اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا وہ معراج والا معجزہ اللہ نے عطا فرمایا، اور قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کیا؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات، یعنی تعجب نہ کرنا کہ یہ کیسے ہو گیا، اور یہ واقعہ بھی خواب کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کو جو یہ معجزہ ملا، اللہ اکبر، یہ جسم اور روح سمیت آپ کو معجزہ عطا کیا گیا اور بیداری کی حالت میں آپ کو لے جایا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، لیلاً رات کے مختصر سے وقت میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک۔ اور رسول اللہ کا فرمان کیا ہے؟ آپ فرماتے میں ام ہانی کے گھر میں تھا، وہاں سے فرشتوں نے مجھے اٹھایا اور حتیم میں لے آئے، اور پھر مجھے زمزم کے پاس لے کے گئے۔ زمزم کے پاس جا کے میرا اللہ اکبر پیٹ چاک کیا گیا ناف تک، اور اس میں سے میرے دل کو نکالا گیا۔ پھر آپ فرماتے میرے دل کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا اور اس میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا گیا، اور دوبارہ سے میرے دل کو میرے پیٹ میں میرے سینے میں رکھ دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں اس طرح پہلے میرے دل کو دھویا اور ایمان و حکمت سے بھرا گیا، پھر مجھے حتیم میں لے آئے، وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہے، آپ کے لیے ایک سواری لائی گئی، سواری جس کا نام کیا ہے؟ براق۔ آپ فرماتے ہیں وہ براق سواری اللہ اکبر گدے سے بڑی تھی اور خچر سے کچھ چھوٹی تھی، اور تا حد نگاہ اس کا اللہ اکبر قدم پڑتا تھا، اس قدر تیز سواری آپ کے لیے لائی گئی۔ اور آج کل مسلمانوں کو کون روکے، اس براق کی بھی تصویر بنا لی، اللہ اکبر، اگلا سارا دھڑ جو ہے نا وہ اس کا پچھلا دھڑ سارا وہ جانوروں والا بنا لیا، اور آگے چہرہ جو ہے نا وہ عورت والا بنا دیا، اور لکھ دیا براق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قدر گستاخی، اللہ اکبر، کچھ تو شرم ہونی چاہیے مسلمانوں کو یہ کام کرتے ہوئے۔ تو بہرحال آپ فرماتے ہیں براق جب لائی گئی نا، میں سوار ہونے لگا تو وہ ذرا بدکی، شوخی میں آئی، جبریل نے اس کو فوراً ڈانٹ پہ لائی، اللہ اکبر، کہ براق شوخی میں نہ آ، آج جو تجھ پر سواری کرنے لگا ہے نا، اس سے پہلے اس طرح کا عزت والا، مقام والا، مرتبے والا
کوئی بھی سوار تجھ پر سواری نہیں کر سکا، سب سے زیادہ عزت اور احترام والے وہ آج تجھ پر سواری کریں گے۔ آپ فرماتے جب براق کے کان میں یہ آواز پڑی نا جبریل کی، تو براق پسینے میں شرابور ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھا کے نا بیت المقدس لایا گیا، بیت المقدس۔ اور پھر اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے مختصر سے حصے میں اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی پہلے کیوں لایا گیا؟ اوپر آسمان کی طرف اللہ بیت اللہ سے ہی لے جاتا۔ اللہ اکبر، لوگوں کو یقین کروانے کے لیے، لوگوں کو یقین کروانے کے لیے کہ لوگوں کو یقین آ جائے۔ کافروں نے تو ماننا ہی نہیں تھا، مسلمانوں کو خاص کر یقین آ جائے کہ رسول اللہ کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے اس وقت کی اللہ اکبر کے سفر کے مطابق 40 دن کا سفر تھا بیت اللہ سے مسجد اقصی کا، 40 دن لگتے تھے، لیکن رات کے مختصر حصے میں اللہ نے آپ کو بیت اللہ سے بیت المقدس اللہ لے کے گیا۔ جب رسول اللہ واپس آئے نا تو آپ فرماتے ہیں میں بیت اللہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا پریشانی کی کیفیت میں، اس سے پہلے میں کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا جتنا پریشان اس دن ہوا میں کہ لوگ کیسے یقین کریں گے، کیسے مانیں گے۔ ابھی سوچ میں مبتلا تھا، اللہ کا دشمن ابو جہل آ گیا، جاتے جاتے رک گیا میرے پاس اور آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، کہتا ہے کیا خیال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج لگتا ہے کوئی نئی بات لوگوں کو بتائے گا، کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے وہ لوگوں کو بتائے گا۔ آپ فرماتے ہیں ہاں میں نئی بات بتاؤں گا۔ اچھا مجھے بتا پہلے کیا؟ آپ نے فرمایا میں راتوں رات نہ رات کے مختصر سے حصے میں بیت اللہ سے مسجد اقصی کا سفر کر کے آیا ہوں۔ کہنے لگا ہے یہ کیا بات کر؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں بات ایسے ہی ہے۔ کہنے لگا اچھا پھر میں تیری قوم کے لوگوں کو بلا کے لاتا ہوں، ان کے سامنے بھی یہ اظہار کرے گا؟ آپ فرماتے ہیں ہاں میں ان کے سامنے بھی اظہار کروں گا۔ بلا لایا، اللہ اکبر کہ دیکھو آج یہ کیا دعویٰ کر رہا ہے، استہزاء کے طور پر جو ہے نا وہ تالیاں بھی پیٹ رہے اور ساتھ جو ہے نا وہ ہنس بھی رہے کہ آج تو لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ اس کی ساری حقیقت واضح ہو جائے گی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے نا مجھ سے بیت المقدس کی جزیات کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا، کہاں پہ کھڑکی ہے، کہاں پہ دروازہ ہے، یہ دیوار کیسی ہے، یہاں پہ کیا ہے، ایک ایک جز کے متعلق مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے میں پہلے پریشان ہوا، بتاتا رہا، لیکن ایک ایک جز کے متعلق جب سوال کیا نا اللہ نے بیت المقدس میرے سامنے کر دیا، میں دیکھ دیکھ کے ان کو جواب دیتا رہا۔ کہتے ہیں بات تو اس کی سچی ہے جیسے یہ بتا رہے، آج تک اس نے سفر تو نہیں کیا بیت المقدس کا، لیکن جو اس نے باتیں کی ہیں وہ ساری حقیقت پر مبنی ہیں۔ گئے سارے اکٹھے ہو کے صدیق اکبر کے پاس ہے۔ آج لوگ تان کرتے ہیں نا صدیق اکبر پر، اللہ اکبر، ابو بکر صدیق کے پاس گئے، او محمد تیرا ساتھی کیا کہہ رہے؟ ابو بکر کہتے کیا کہہ رہے؟ اللہ اکبر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں رات کے مختصر سے وقت میں میں بیت المقدس میں ہو کے آیا ہوں۔ کہنے والا کون ہے؟ صدیق اکبر پوچھتے ہیں وہ تیرا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں نا تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میرا اس پر یقین ہے، میں نے تو اس پر بھی یقین کیا جو انہوں نے کہا کہ اللہ کا نمائندہ میرے پاس آتا ہے، اللہ کا فرشتہ میرے پاس آتا ہے۔ اس دن سے آپ کا لقب پڑ گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں براق پر بیٹھ کے بیت المقدس پہنچا، وہاں پہ میں نے اپنی سواری کو باندھا، وہاں باندھا جہاں اللہ کے انبیاء اپنی سواریوں کو باندھتے تھے۔ میں مسجد میں داخل ہوا، وہاں نماز پڑھی، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے امامت کروائی انبیاء کی،
اللہ وہاں انبیاء کی روحوں کو لے کے آیا، یا جسموں سمیت، روحوں سمیت اور جسموں سمیت انبیاء کو لے کے آیا؟ یہ اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے، اللہ چاہے تو روحوں کو لے آئے، چاہے تو اللہ جسموں سمیت ان کو لے آئے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، وہاں اللہ کے سارے نبی موجود ہیں، اور اللہ نے اپنا وہ وعدہ سچا کر دکھایا جو اللہ نے اپنے نبیوں سے وعدہ لیا تھا۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، نبیوں میں تمہیں کتابیں دوں گا، میں تمہیں حکمت عطا کروں گا، میں تمہیں نبوت عطا کروں گا، لیکن مجھ سے وعدہ کرو اگر تم میں سے کسی کے ہوتے ہوئے میرا آخری نبی آ گیا، آخری یہ مقام ہے محمد مصطفیٰ کا، یہ شان ہے محمد مصطفیٰ کا، یہ عظمت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرا آخری نبی آ گیا، اس وقت تم نے اپنی نبوت کا، اللہ اکبر، اپنی نبوت کی طرف نہیں بلانا، اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف نہیں بلانا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، بلکہ اس آخری نبی پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا اَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم مجھ سے اقرار کرتے ہو، مجھ سے وعدہ کرتے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا اقررنا، ہاں اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَاشْهَدُوا، گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، جیسے تم گواہ بنو گے میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں گا۔ یہ وعدہ لیا تھا اللہ نے، اور اس وعدے کو پھر اللہ نے عملی جامہ پہنایا۔ معراج کی رات سارے نبیوں کو اللہ نے بیت المقدس میں جمع کیا، سارے نبیوں کو اللہ نے بیت المقدس میں، آدم بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، اللہ نے سب نبیوں کو جمع کر دیا، اور جمع کس کی امامت میں کیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یارو اتنا عمدہ اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا، اور پھر ہم اس کی تہذیب کو چھوڑ کے اللہ اکبر پیروں کے نیچے روند کے ادھر ادھر دیکھیں، کوئی عیسائیت کی طرف جاتا ہے، کوئی یہودیت کی طرف جاتا ہے۔ اتنی شان والا اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا، تو آپ فرماتے ہیں اس کے بعد میں باہر نکلا، میرے سامنے دو برتن لائے گئے، دو برتن، ایک میں شراب، ایک میں دودھ تھی اور ایک میں شراب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے دودھ والا برتن اٹھا لیا۔ لانے والے کون تھے؟ جبریل تھے علیہ السلام۔ آپ فرماتے میں نے وہ برتن دودھ والا اٹھا لیا، جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت کو پایا ہے، آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، شراب فطرت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، شراب یہ نشہ یہ فطرت نہیں ہے، چاہے وہ بہت زیادہ مقدار میں ہو یا کم مقدار میں ہو، یہ شراب اور یہ نشہ فطرت نہیں ہے، فطرت دودھ ہے، دودھ۔ آپ فرماتے میں نے دودھ والا پیالہ اٹھا لیا، اور وہاں پہ میری ملاقات ہوئی جہنم کے فرشتے کے ساتھ بھی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے جبرائیل نے کہا یہ جہنم کا فرشتہ ہے مالک، اس کے ساتھ آپ سلام کریں ان کو، اس کو۔ آپ فرماتے میں آگے بڑھنے لگا تو وہ فرشتہ میری طرف آگے بڑھا، اور اس نے آ کے مجھے سلام کیا جہنم کے فرشتے نے، اور اس کے بعد آپ کا اگلا سفر شروع ہو گیا معراج والا، یہ اسراء والا سفر بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا، اور اس کے بعد معراج کا سفر یعنی آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ آپ فرماتے پہلے آسمان پر ہم گئے، جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی آنے والا کون ہے؟ تو بتایا انہوں نے میں جبریل ہوں۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا، وہاں ملاقات ہوئی حضرت آدم کے ساتھ۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے
کہنے لگے یہ آدم ہے، ان کو سلام کریں۔ حضرت آدم کو میں نے سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے مرحبا کہا، خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ اور حضرت اللہ اکبر یحییٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پہ پہنچے تو حضرت ادریس کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر ہارون کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور پھر ساتویں آسمان پر، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کے ساتھ، اور پانچویں پر حضرت ہارون کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں میں نے دیکھا بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے ابا جان ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بیت المعمور وہ فرشتوں کی عبادت گاہ، اور اس میں فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتوں کی گنجائش ہے۔ 70,000 فرشتہ اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے بیت المعمور میں۔ جو ایک دفعہ چلا گیا دوبارہ اس کی باری نہیں آتی، قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ وہاں پہ آپ فرماتے میں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے جبرائیل نے کہا یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، آپ ان کو سلام کریں۔ میں نے سلام کیا تو حضرت ابراہیم نے سلام کا جواب دیا، اور پھر کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہنا اور ساتھ بتا دینا جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، اور ہے یہ چٹیل میدان، یہاں پہ شجر کاری کی ضرورت ہے، یہاں پہ محنت کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ نے پوچھا، ابا جان ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہمیں بتائیں کہ وہاں پہ شجر کاری کیسے ہوگی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ پڑھا کریں، اپنی امت کو کہنا یہ پڑھا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو ملا کے پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس قدر بھی آپ پڑھتے چلے جائیں گے جنت میں آپ کے درخت لگتے چلے جائیں گے۔ اور یہ بتایا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ آپ فرماتے پھر اس کے بعد ہم اوپر گئے سدرۃ المنتہا، اللہ اکبر، سدرۃ المنتہا، وہاں پہ انتہا ہے، اللہ اکبر، نیچے سے جانے والوں کی بھی، اوپر سے نیچے کی طرف آنے والوں کی بھی وہ انتہا ہے، اور اسی کے پاس اللہ کہتے اندہا جنت الماوا، اسی کے پاس جنت ماوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، سدرۃ المنتہا یہ بیری کا درخت ہے، اور اس کے پتے جو ہے نا وہ ہاتھیوں کے کانوں کی طرح، اس کے بیر حجر شہر کے مٹکوں کی طرح، اور اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ سونے کے پروانے منڈلا رہے تھے۔ جب وہ سونے کے پروانے ارد گرد منڈلاتے تھے تو اس وقت اس کی، اللہ اکبر، اس کے حسن کو میں بیان نہیں کر سکتا کہ کس قدر عمدہ حسن ہوتا اور کس قدر جو ہے نا وہ اچھا ماحول بنتا۔ اور اسی کا تذکرہ اللہ نے سورۃ نجم میں کیا، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ اللہ فرماتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا، اس کو اللہ کے حکم سے جو چیز بھی ڈھانپتی ہے سو ڈھانپتی ہے۔ بہرحال آپ فرماتے بڑا عمدہ ماحول بنتا ہے، وہاں آپ کو لے جایا گیا۔ اور اب یہاں پہ ایک بات سن لیں، اللہ اکبر، بہت سارے ہمارے مسلمانوں میں غلط عقائد پائے جاتے ہیں نا، ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ اکبر، عرش تک اللہ کے نبی گئے، اور پھر معاذ اللہ بعض تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اور آپ نے آپس میں جفی بھی ڈالی۔ اس طرح کی ساری باتیں خود ساختہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کہنا کہ اوپر اللہ کے عرش کے پاس گئے اور پھر جو ہے نا وہ اس طرح کا معاملہ، دیکھیں قرآن پاک ہے، سورۃ الاعراف ہے، حضرت موسیٰ کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بلایا نا اللہ اکبر اپنی ملاقات کے لیے، تو موسیٰ وہاں پہنچے، موسیٰ کے ساتھ اللہ نے کلام کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کلام کر رہا تھا نا، اور یہ کلام جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ہو رہا تھا حجاب کے پیچھے سے، حضرت موسیٰ کہنے لگے اللہ رب آرنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ملاقات کا تو تو نے شرف بخش دیا ہے، تیرے ساتھ ملاقات تو ہو گئی ہے، لیکن اب تیرا دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آگے سے اللہ نے کیا جواب دیا؟ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا قال یا موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر میں اپنی تجلی ڈالوں گا۔ اے موسیٰ اگر یہ پہاڑ حرکت میں نہ آیا، اپنی جگہ پر قائم دائم رہا، تو تب تو مجھے دیکھ لے گا۔ جب اللہ نے پہاڑ کے اوپر تجلی ڈالی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جعلہ دکا، وہ پہاڑ اللہ اکبر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ خر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تجلی اللہ نے ڈالی پہاڑ پر، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جب افاقہ ہوا نا، کچھ ہوش میں آئے، تو موسیٰ کے کلمات کیا تھے؟ تبت الیک وانا اول، حضرت موسیٰ کہنے لگے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے یہ جو مطالبہ کیا تھا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ اکبر مجھے معاف کر دے، اور میں تیری باتوں پر سب سے پہلا یقین کرنے والا ہوں۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، اما عائشہ فرماتی، اور بھی بہت ساری روایات ہیں، لیکن یہ ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا معاملہ۔ صحیح مسلم کی روایت، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شاگرد ہیں مسروق تابعی، وہ کہتے میں نے پوچھا اما جان کیا پیارے نبی محمد مصطفیٰ نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اے مسروق، اے ابو عائشہ، عائش اگر تجھے کہے نا کوئی کہ پیارے نبی نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے، تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ حضرت مسروق کہتے ہیں جب اما عائشہ نے یہ کہا نا کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، تو میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اما جان رکیے گا، جلدی نہ کیجئے گا، اللہ اکبر ذرا ٹھہریے گا، اللہ اکبر۔ اور پھر کہتے میں نے کہا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس نے اس کو دیکھا واضح افق پر، اس نے اس کو دیکھا اترتے ہوئے دوسری دفعہ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کیا اللہ کو دیکھنا مراد نہیں ہے محمد مصطفیٰ کا؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں نا ان دونوں آیتوں کے متعلق میں نے خود سوال کیا تھا۔ کون فرماتی ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی میں نے خود سوال کیا تھا محمد مصطفیٰ سے کہ یا رسول اللہ اس میں کس کو دیکھنا مراد ہے؟ کیا آپ کا دیکھنا اللہ کو مراد ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، اس میں مراد یہ ہے کہ میں نے جبریل کو 2 دفعہ اصلی حالت میں دیکھا۔ جس حالت میں اللہ نے جبریل کو پیدا کیا نا، 2 دفعہ میں نے جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا، تو اس میں جبریل کو دیکھنا میرا مراد ہے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا کان قاب قوسین او ادنا، وہ 2 کمانوں کے برابر قریب ہوا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اس سے مراد جبرائیل کا اور پیارے نبی کا قریب ہونا ہے، اور حضرت جبرائیل کو اصلی حالت میں رسول اللہ کا دیکھنا ہے۔ پھر اما عائشہ فرماتی ہیں کیا تو نے قرآن نہیں سنا؟ اللہ قرآن میں یہ نہیں فرماتا
کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، وہ آنکھوں کو دیکھنے والا ہے، اس کو کوئی بھی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اس کو کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے۔ اور پھر اما عائشہ فرماتی تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ اللہ کسی بھی بشر کے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ بات نہیں کرتا مگر تین طریقوں سے، یا تو اللہ دل میں بات ڈال دیتا ہے، یا اللہ پھر حجاب کے پیچھے سے بات کرتا ہے، یا اللہ اس کی طرف اپنے نمائندے کو، اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے۔ یہ تین ہی طریقے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا سدرۃ المنتہا، وہاں پہ ہی آپ کو جنت کے مناظر بھی دکھائے گئے، وہاں پہ ہی آپ کو جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ جہنم میں کیا کچھ آپ نے دیکھا وہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے، اور جنت میں آپ کو کیا کیا مناظر اور کیا کیا دکھایا گیا وہ بھی حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر واپسی پر خاص تحفے بھی عطا کیے گئے۔ آج ہم معراج تو بڑے شوق سے مناتے ہیں، پھر رات کو 27 کی شب کو جو ہے نا وہ اللہ اکبر عبادت بھی ہوتی ہے، پھر جو ہے نا وہ چراغا بھی ہوتا ہے، پھر کھانے بھی چلتے ہیں، لیکن اصل جو معراج میں اللہ نے تحفہ دیا اس کو کون لے گا اور اس کو کون سینے سے لگائے گا؟ وہ تین تحفے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا کیے، انشاءاللہ وہ آئندہ بیان ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو پیارے نبی کے ساتھ سچی اور سچی عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔